اگلے عشرہ میں شب قدر آ رہی ہے، جو 21، 23، 25، 27، 29 میں سے ایک رات ہوتی. ہمارے پاکستان میں صرف 27 کو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں. جاگو، 27 کو جاگو، لیکن میں کہتا ہوں میرے نبی کا فرمان ہے شب قدر 5 راتوں میں گھومتی ہے، کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29، ان 5 راتوں میں گھومتی ہے. تو آپ 5 راتیں جاگ لو، آپ کو شب قدر مل گئی. اور شب قدر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بنو اسرائیل میں 4 انبیاء نے 80 سال، یا 4 مجاہدین نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری تو عمریں بھی 80 سال نہیں ہوتی، تو ہم ان کے برابر کیسے ہوں گے؟ تو ابھی ان کا یہ سوال باقی ہے اور مجلس باقی ہے کہ جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ بشارت دیں اپنی امت کو کہ اللہ کہہ رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. چلیں ہم آپ کو ایک رات دیتے ہیں، آپ کی امت کے مرد عورت جاگ لیں، 80 سال سے زیادہ اجر لکھ دیا جائے گا. 80 سال کے برابر نہیں کہا، خیر اس سے زیادہ. تو آپ سب یہ جتنے میری بات سن رہے ہو میڈیا کے ذریعے سے جا رہی، یہ 5 راتیں ضرور جاگ لیں. چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں، تراویح سے فارغ ہوں تو 3-4 گھنٹے کی رات باقی رہ جاتی ہے، کچھ نفل پڑھ لو، کچھ قرآن پڑھ لو، کچھ دعا مانگ لو، کچھ ذکر کر لو، اور لوگوں کو معاف کر دو. معاف کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے، ورنہ عمل رک جائے گا، عمل رک جائے گا. معاف کر دو. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک صحابی کہنے لگے رات کو تہجد میں یا اللہ تیرے نبی نے کہا ہے میں صدقہ کروں، تو میرے پلے تو شے کوئی نہیں، میں صدقہ کی کرا. اچھا چل میرے مولا، جس نے میری بے عزتی کی میں نے سب کو معاف کیا، میرا اے صدقہ قبول کر. فجر کی نماز میں آئے، آپ نے نماز کے بعد اعلان کیا بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ سارے چپ بیٹھے رہے، کسی نے نہیں کیا. پھر آپ نے واضح کیا رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ یہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ. اور آپ کی باتیں سن کر شوق پڑا کہ کو مال لگاؤں، مال تھا نہیں. میں کہا چل میرے مولا میں اپنی عزت دے صدقہ کرنا. تو میرے نبی نے فرمایا تیرا اللہ نے قبول صدقوں میں لکھ دیا ہے یہ عمل. شب قدر میں معاف کرو. دل میں بغض ہو تو اٹک جائے گا معاملہ. 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی. اللہ نہ کرے کوئی ہم میں سے کوئی ہو تو میں بتا دوں تاکہ وہ ابھی سے توبہ کر لے. مدمن خمرن، شب قدر میں جبریل اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں. پھر جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں. پھر جب سحری کی صبح صادق کی اذانیں ہو جاتی ہیں تو سارے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، جبریل سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو جبریل کہتے ہیں اللہ نے سب کو معاف کر دیا، 4 آدمیوں کا کیس پینڈنگ. تاریخ ڈل گئی، تاریخ ڈل گئی کہ یہ جب تک یہ کام کر رہے ہیں معافی نہیں، چھوڑ دیں گے معاف. جو کون ہے؟ کہ مدمن خمرن، شراب پینے والا، اس کی معافی نہیں ہوتی شب قدر میں. تو کوئی اللہ نہ کرے کوئی ہے تو توبہ کر. ہر خواہش جسے آپ دنیا میں تصور کرتے ہو اس کو اللہ نے حلال طریقے سے جنت میں تیار کر کے رکھا ہوا ہے. کہتا یہ شراب چھوڑو، تمہارے منہ سے بدبو، بے ہوش ہو رہے، پیشاب نکل رہے، تم آؤ میرے پاس. وسقاہم ربہم شرابا طہورا، تیرا رب تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے پلائے گا. ٹھیک ہو گیا. عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، بخشش شب قدر بھی نہیں بخشوا سکے گی. ماں باپ کا نافرمان. میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت میں جائیں گے نا تو اویس کرنی بھی جا رہے ہوں گے. اویس کون ہے؟ اویس بن عامر من مراد من قرن من الیمن. یہ میں نے آپ کو ان کا پورا جغرافیہ، ان کی پوری آپ کی میں نے آپ کو ان کی بتا دی ہے بایوگرافی. اویس نام ہے، عامر کے بیٹے ہیں، مراد قبیلہ ہے، قرن اس کی شاخ ہے، اور یمن ان کی رہائش ہے. میں ان کی بستی گیا 3 سال پہلے جہاں وہ پیدا ہوئے، اویس کرنی جہاں پیدا ہوئے، میں وہاں گیا تھا. انہوں نے ماں کی حد درجہ خدمت کی.
وہ آسمانوں تک پہنچی. یہ میرے نبی کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے, آسمانوں سے جبریل پہنچے. اب جبریل کی بات کو میرے نبی کیا کس طرح, چونکہ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں ماؤں کے ساتھ کیا کریں گی. ہے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ ایک سائل سوال کرتا. آپ نے کہا اللہ کو پتہ کب آئے گی. کہا جی کوئی نشانی تو بتا دیں کہ جب ماؤں کو ذلیل کریں گی اولادیں تو قیامت آ جائے گی. عمر علی دو عظیم ہستیوں سے کہا جا رہا ہے تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا, اس کا نام ہوگا اویس بن عامر, درمیانہ قد, رنگ کالا, ایک سفید داغ جسم پر, جیسے آنکھوں سے دیکھو, دیکھ ہی رہے ہوں گے آنکھوں سے, اللہ نے پردے ہٹا دیے ہوں گے. تو آئے گا اور جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کروانی. اللہ کی قسم حضرت عمر اور حضرت علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی. یہ آپ کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے. تو وہ حضرت عمر حیران ہو کے دیکھنے لگے کہ کیا کی جاندے نے ایسی دعا کروا. صحابی کو تو کوئی پہنچ نہیں سکتا, پھر صحابی بھی عمر اور علی جیسا. آپ نے کہا عمر علی. اویس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اس طرح خوش کر دیا ہے, جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا. حضرت عمر ہر سال حج میں جاتے, 10 سال خلیفہ 10 سال حج کی. کوئی اویس پتہ نہیں چلتا. ایک دن سارے حاجی لائن حاضر کر لیے, تھوڑے سے تو آتے تھے. ابھی کھڑے ہو جاؤ, ہاں بھائی سب بیٹھ جاؤ. یمن والے کھڑے رہو, اور تھوڑے ہو گئے. ہاں بھائی یمن والے سارے بیٹھ جاؤ, صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے, پھر بالکل تھوڑے ہو گئے. ہاں بھائی مراد والے سارے بیٹھ جاؤ, صرف مراد کی سب کاسٹ, شاخ, قرن, تو ایک آدمی بچا. اچھا تم قرنی ہو؟ کہ جی. اویس کو جانتے ہو؟ کہ جی جانتا ہوں, میرے بھائی کا بیٹا ہے, بھتیجا سگا, لیکن وہ تھوڑا ہلے ہوئے ہے, تجھے کیوں پوچھ دے ہو؟ اب تم فرمایا میں تو ہلے ہوا لگتا پہ ہے. کدھر ہے؟ کہا جی آیا ہوا ہے. کہاں گیا ہے؟ کہا جی وہ ادھر گیا ہے عرفات اونٹ چرانے. آپ علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی. وہاں پہنچے تو دیکھا اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے اور اونٹ چاروں طرف چر رہے. یہ آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے محسوس کیا 2 آدمی آ گئے تو نماز مختصر کر دی, سلام پھیرا. حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں. اور کون؟ اسے نہیں خبر یہ کون ہے. تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام اللہ کا بندہ. حضرت عمر کہنے لگے سارے ہی اللہ کے بندے, تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ کہا بابا تو کون ہے میرا انٹرویو کرنے والا؟ ان کو عجیب سا لگا نا. تو حضرت علی نے کہا اویس یہ امیر المومنین ہے عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب. پھر تو اویس کانپنے لگے. کہا جی میں معافی چاہتا ہوں, بہت معافی چاہتا ہوں, میں تو آپ کو پہچانتا نہیں تھا, میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا تو یا نا اویس؟ کا جی میں اویس ہوں. کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر. وہ رونے لگے. کہ میں دعا کروں؟ تسی سردار, میں نوکر تہاڈا, میں دعا کروں؟ کہاں, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے. پیچھے جہاد نہیں ہے, تبلیغ نہیں ہے, تصوف نہیں ہے, پیچھے ماں کی خدمت ہے. اب وہ حدیث سناتا ہوں جو پہلے سنا رہا تھا. آپ نے فرمایا لوگ جائیں گے جنت کی طرف, اویس بھی چلیں گے. جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقیوں کو جانے دو, اویس کو روک لو. تو اویس پریشان, اے اللہ یہ میں نے بو احتیاط کیوں روک لیا, یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ پیچھے دیکھو. پیچھے دیکھیں گے تو جہنمی کھڑے ہوں گے کروڑوں اربوں کی تعداد. تو میرا اللہ فرمائے گا اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بڑا خوش کیا ہے, ماں کی خدمت. تو انگلی کا اشارہ کر, جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی نا سب کو تیری طفیل جنت میں ڈال دوں گا. ہوئی یہ وہ ماں ہے جو کراچی کے ہر گھر میں ذلیل ہو رہی ہے, اور پنجاب کے ہر گھر میں, سندھ بلوچستان کوئی نصیبوں والی مائیں ہیں جن کو آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد ملی ہے, ورنہ زہریلے سانپ ہیں. ابھی میں رائے گنج میں تھا تو ایک خاتون کا خط آیا اسلام آباد سے, لگتا تھا اس نے آنسوں سے لکھا تھا خط کہ مجھے میرے بیٹوں سے بچاؤ, مجھے میرے بیٹوں سے بچاؤ, یہ تباہ ہو جائیں, یہ غارت ہو جائیں. ماں یہ کہہ رہی ہو
تو کہاں تک انہوں نے ماں کو پہنچا دیا؟ ماں کا نافرمان، شراب پینے والا ماں کا نافرمان. بھائی کوئی ہے توبہ کر لے. ماں باپ دونوں، والدین دونوں. تیسرا رشتہ داروں سے لڑنے والا، بہنوں سے لڑا ہوا، بھائیوں سے لڑا ہوا، چاچوں سے لڑا ہوا، ماموں سے لڑا ہوا، بیوی سے لڑا ہوا، بیوی خامن سے لڑی ہوئی. جہاں رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا ہے، جو عورت ہے یا مرد ہے، رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا پینڈنگ ہو جائے گا، نہیں معاف ہوگا. کہ تو میرے بندوں کو معاف نہیں کرتا، مجھ سے معافی مانگتا. بھائی بہنوں، کوئی کسی سے لڑا ہوا ہے تو اللہ کے واسطے رمضان کی محنت ضائع ہو جائے، شب قدر کا جاگنا ضائع ہو جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم صلح کر لیں، معافی مانگ لیں، معاف کر دیں، سینے سے لگا لیں، درگزر کریں. میرے اللہ کو آپس کی نفرت. دیکھو، چوری ڈاکہ بڑے گناہ ہیں اور معاشرے میں انتہائی ذلیل سمجھے جاتے ہیں. اس سے زیادہ اللہ کی نظر میں انسان گرتا ہے جب اپنے دل میں بغض پالتا اور نفرت پالتا. کسی کو حقیر جاننا، کسی کو طعنے دینا، کسی کو بولیاں مارنا. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں آپس کے بغض ختم کرو، خاص طور پر خونی رشتوں کے بغض ختم کر کے گلے لگو، معاف. خامد اور بیوی، ان کی آپس کی لڑائی سارے خاندان کو تباہ کر دیتی، اور ہمارا سارا اس وقت خاندانی نظام ٹوٹا ہوا ہے. غصے بڑھے ہوئے ہیں، ہماری غذائیں گندی ہیں، غذا کا اثر پڑتا ہے. سموسے، پکوڑے، فاسٹ فوڈ. دیکھو میں نے سانس لیا، پھر باہر نکالا، میں نے اندر کس کو لیا؟ آکسیجن. باہر کسے نکالا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ. جب کاربن ڈائی آکسائڈ نہ نکلے تو آدمی مر جاتا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ رک جائے تو آدمی مر جاتا ہے. یہ جتنے کولڈ ڈرنکس ہیں سب میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جو آپ خود اپنے اندر لے جا رہے ہیں. تو مزاجوں میں غصہ بڑھ رہا ہے، تیزابیت بڑھ رہی ہے. پھر جتنی فاسٹ فوڈز ہیں یہ سب مزاج گندا کر رہی ہیں. مزاج، اللہ کے واسطے چسکوں کے پیچھے نہ پڑو، نیچرل غذاؤں پہ آؤ. میرا اللہ نے کہا والتین والزیتون، مجھے قسم ہے زیتون کی اور انجیر کی. کتنا خوبصورت اور مفید پھلوں کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے. اللہ نہیں کہہ سکتا تھا مجھے جلیبیوں کی قسم اور مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم، چنیوٹیاں دے کنے دی قسم. سارے جہان دے میدے برباد کر دیتے کنے کھوا. اللہ نے کتنی اچھی خوبصورت غذاؤں کی قسم اٹھائی ہے. اپنی غذائیں ٹھیک کرو، پھر اپنے رشتوں کو ٹھیک کرو، اپنی حدود قائم کرو. ساس سسر نے خامند اور بیوی کو برباد کیا ہوا ہے، اور خامند بیوی نے کہیں خود اپنی نادانی سے ایک دوسرے کو برباد کیا ہوا ہے، کہیں ماں باپ نے مل کر تربیت کے نام پر اولاد کو برباد کیا ہوا ہے. ماں باپ ہونے کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ، اپنی اولاد پہ اتنا جبر نہ کرو کہ وہ باغی ہو جائیں، اور تربیت کے نام پر ان پر سختی کرنے سے ریاکشن آئے گا. اپنے نبی کی سیرت پڑھو. یہ لمبا مضمون ہے، بیان کرنے میں صرف اشارے دے رہا ہوں کہ رشتے محبت سے قائم رہتے ہیں، رشتے محبت سے قائم ہوتے ہیں. اللہ کا فضل ہے، میں نے اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھا ہے، شوق سے پڑھا ہے، آپ کے گھر کو پڑھا ہے، آپ کے گھرانے کو پڑھا ہے، اہل البیت کو پڑھا ہے. لیکن میرا دعویٰ نہیں کہ میں نے سب کچھ پڑھا ہے، سب کچھ نہیں. جتنا میں نے پڑھا ہے کسی ایک جگہ میں نے نہیں دیکھا میرے نبی نے حسن حسین کو ڈانٹا ہو، یا ان کو بٹھا کے نصیحت، بچوں یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا. پیار دیا. آج کا ماں باپ کیا کرتا ہے؟ 3 سال کا بچہ اسکول پھینک دیتے ہیں اور بچے کے دل میں اپنی نفرت پہلے دن سے بٹھا دیتے ہیں. 3 سال کے بچے کو اسکول نہیں چاہیے، ماں کی گود چاہیے. اور آج کی ماں یہ قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ گھر میں بھی ہو تو اس کو ٹائم نہیں دیتے. انہوں کارٹون تھے باہر چھڑ دی، وہ کارٹون ویک انہوں اما بھی کارٹون نظر آمدی، انہوں ابا بھی کارٹون نظر آمدہ، انہوں ہر شاہ کارٹون نظر آمدی. یہ ماں باپ کا ظلم ہے اولاد کو کارٹونوں پہ بٹھانا، وہ ٹائم ہی نہیں دینے کے لیے تیار. رشتوں کو محبت سے زندہ کرو. چوتھا کون ہے؟ کینہ رکھنے والا. کینہ کسے کہتے ہیں؟ کینہ ایک ہے بغض، ایک ہے کینہ. بغض کیا ہے؟ کہ مجھے سہیل بھائی سے نفرت ہے، اس کو کہتے ہیں بغض. کینہ کیا ہے؟ کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں. اب اس کو کہتے ہیں کینہ.
ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں کہ میری داڑ اٹھا جاوے مڑ ویکھیا جے میں کی کرنا. یہ ہمارے پنجاب کا محاورہ ہے. ایک باری میرا ہاتھ پون دے پھٹے منہ تہاڈی داڑ دا. میرا نبی کہتا کینہ ہوگا تو شب قدر میں بھی بخشش نہ ہوگی. تو میرے بھائی بہنوں، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کا بغض، رشتہ داروں سے قطع تعلق، ماں باپ کی نافرمانی، شراب کا پینا، یہ شب قدر کو بھی بے قیمت کر دیں گے. تو اب اگلا عشرہ شروع ہونے والا ہے. اللہ نہ کرے کسی بھائی بہن میں یہ مسئلہ ہو، اس سے توبہ کرو تاکہ ہمارا عشرہ وہ جہنم سے خلاصی کا بن جائے. ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں. پھر ایک عبادت گزار سے پوچھا 99 قتل ہو چکے ہیں، توبہ ہوگی؟ کہ نہیں ہوگی. انہوں نے کہا اسے بھی قتل کر دیا. 100. پھر ایک عالم سے پوچھا 100 قتل کیے ہیں، توبہ ہوگی؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہوگی، لیکن ایک شرط ہے، توبہ پکی ہو. یہ شہر گندا ہے، یہ چھوڑ دے. وہ شہر نیک لوگوں کا ہے، وہاں جا کے آباد ہو جا. معاف کہنے کہ مجھے معافی مل جائے میں ہر شے چھوڑ دوں گا. اپنا بوریا بستر اٹھایا اور چل پڑا. راستے میں موت آئی. جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی آگے کی طرف. تو وہ یوں گرا، یوں اس کے ہاتھ یوں اور پاؤں یوں گرا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ہم تک پہنچانے کے لیے دونوں فرشتوں کو چھٹی دے دی. جنت کا فرشتہ بھی آ گیا، دوزخ کا بھی آ گیا. دوزخ کا فرشتہ کہنے لگا ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے. جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان ہم لے جائیں گے. جہنم کا فرشتہ توبہ نہیں کی، ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے. جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان توبہ کر چکا ہے، گھر سے نکل پڑا ہے، ہم لے جائیں گے. جہنم کا فرشتہ ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں ہے، ہمارا مجرم ہے. جنت کا فرشتہ پہنچنا ضروری نہیں ہے، نیت ضروری ہے. تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ بھائی ان میں فیصلہ کرو. کیا فیصلہ کرو؟ یہ اس کی میت پڑی ہوئی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، یہ اس کی اپنی بستی ہے. فاصلہ ناپو. اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ، اگر نیک لوگوں کے گھر بستی کے قریب ہے جنت والے لے جاؤ. جیسے یہ مائک اس سائیڈ کے قریب ہے، اس سائیڈ سے دور ہے. یہ یہاں گرا پڑا پانی، یہ یہاں گرا پڑا تھا، گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا. جب ناپنے لگے تو اللہ نے ادھر کی زمین کو کہا سکڑ جا، اور گھر کی طرف کی زمین کو کہا پھیل جا. جب پیمائش ہوئی تو اپنے گاؤں سے دور اور نیک لوگوں کے گاؤں کے قریب ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا چلو ہمارا مہمان ہے جنت. توبہ سے نہ گھبراؤ. میرا رب کہتا ہے پوری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان تک گناہوں کو لے جا. ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو سارے معاف کر دوں گا. تو بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں، آؤ ہم توبہ کریں. نیت کرتے ہو؟ حکومتوں سے آس بھی ہٹا دو، گلا حکومتوں کا گلا بھی نہ کرو. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان پہ امید نہ لگاؤ کہ وہ اس قابل ہی نہیں. ہاں اس پہ آس لگاؤ جو شارک سے زیادہ قریب ہے. اس کو وسیلہ بناؤ جس کا وسیلہ رب موڑتا نہیں، کلمے کا جز بنایا ہوا ہے. معراج پہ جب آپ گئے تو آپ نے پوچھا یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل، موسیٰ آپ کے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع اور عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے حبیب واہ تیرے لیے سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ کیا؟ یا اللہ کیا؟ کہ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. جیسے تیرے رب کا نام باقی ہے، تیرے نبی کا نام بھی باقی رہے گا، تیری نسل کا نام بھی باقی رہے گا، تیرا حسب نسب بھی باقی رہے گا. ہمیں پتہ نہیں ہمارا نبی تھا کون، ہمارا نبی کیسا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے گھر کا کیسا تھا نظام، باہر کا کیسا، ہم جانتے نہیں. ہم سیکھو اپنے حبیب کی معاشرت سیکھو، تجارت سیکھو. آپ طاقت میں آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ تاجر بن کے آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ خامن بنے تو آپ نے کیا کیا، آپ باپ بنے تو آپ نے کیا کیا.
آپ جنگ میں آئے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہتھیار اٹھائے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے صلح کی تو آپ نے کیا کیا؟ آپ مسلح پر آئے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کی رات آئی تو آپ نے کیا کیا؟ سیکھو سیکھو. یہی تبلیغ کا پیغام ہے کہ تبلیغ میں نکل کر اللہ اس کے رسول کی مبارک اور پیاری زندگی مرنے سے پہلے پہلے سیکھو. لیکن آج کی رات میں ایک ہاں میرے ساتھ کرو، آج توبہ کرو، آج توبہ کرو. کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ کرتے ہو توبہ؟ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اب اگر تم نے دل سے کہی ہے اور اندر مسرات ہیں انہوں نے دل سے کہا ہے تو تمہیں مبارک ہو. تم سب ایسے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے. تمہارے سب گناہ معاف ہو گئے، اللہ خوش ہو گیا، فرشتے خوش ہو گئے، جنت سج دھج گئی. جنت کی حوریں تمہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، میں اس کی رحمت کے دعوے پر کہہ رہا ہوں، آج یہاں جتنا بڑے سے بڑا گناہگار بیٹھا ہے میں دعویٰ کرتا ہوں اگر اس نے دل سے اس شرط کے ساتھ دل سے توبہ کی ہے تو جا جا تجھے مبارک ہے. تیری زندگی کا آج پہلا دن ہے، تو آج ماں کے پیٹ سے نکلے ہے، تیرے سب معاف ہیں. ہاں فرض چھوڑے تھے، پتہ کرو علماء سے کیسے کروں، گناہ معاف ہو گیا. حق مارے تھے، گناہ معاف ہو گیا، پتہ کرو علماء سے ادا کیسے کروں. اگر یہ توبہ پکی ہو گئی تو مبارک ہو. اگر ہمارے ملک کا 50% مسلمان توبہ کر جائے تو سارے دیش کی تقدیر بدل جائے گی. تو پکی توبہ کرتے ہو. اور ایک اور خوشخبری، اگر یہ توبہ ٹوٹ بھی جائے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے. دوبارہ کر لینا، دوبارہ کر لینا، دوبارہ کر لینا. کسی سے روٹھے ہو اسے منا لو. ماں باپ سے ناراضگی ہے پاؤں پڑ جاؤ، بیوی کو سے ناراض ہو پاؤں پڑ جاؤ، بیوی ناراض ہے خامند کے پاؤں پڑ جائے. سب سے زیادہ خوشی اللہ کو میاں بیوی کی صلح پر ہوتی ہے. میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں اور آپس میں صلح کر لیں تو اس پر اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ دو میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں کہ اس سے پوری نسل برباد ہو جاتی ہے. اپنی اولاد کے لیے حلال کماؤ، حلال چھوڑ کے جاؤ، حرام چھوڑ کے نہ مرو کہ ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے، ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے. تو نیت کرتے ہو سارے بھائی ایک دوسرے کو معاف کرو. اور جو ہمارے بھائی جرائم میں گرفتار ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو. میرے نبی کے امتی ہیں، دعا کرو، دعا کرو کہ اللہ ہمارے بچوں کو اگر وہ چھوٹے ہیں، ہمارے بڑوں کو اگر وہ ہمارے عمر ہیں، اللہ ان کے ہاتھوں سے ظلم کی بجائے عدل کروائے. اللہ ان کے ہاتھوں سے تباہی کی بجائے آبادی ان کے ہاتھوں سے کروائے. اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے. وہ بھی ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے ہیں. ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے، ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے. درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اے وہ ذات جو احد اور صمد ہے، اے وہ ذات جو لم یلد ولم یولد ہے، اے وہ ذات جو لم یزل لا یزال ہے، اے وہ ذات جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، اے وہ رب جو تھکن تھکاوٹ سے پاک ہے، اے وہ رب جس کا کوئی شریک اور ثانی نہیں، اے وہ رب جس کا کوئی کف مثل مثال شبہ شبیہ نہیں، اے وہ رب جو آسمانوں پہ بھی تنہا ہے اور زمینوں پہ بھی اسی کا راج ہے. اے وہ رب جو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب اور فوق اور تحت کا تنہا مالک ہے. اے وہ رب جو سب کو پیدا کرتا ہے اور پیدا ہونے سے پاک ہے. اے وہ ذات جو سب کو موت دیتا ہے اور خود موت سے پاک ہے. اے وہ مالک ملک، اے وہ مالک ملک جو سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے. اے وہ رب جو سب کو پلاتا ہے اور پینے سے پاک ہے. اے وہ رب جو سب کو سلاتا ہے اور سونے سے پاک ہے. اے وہ رب جو سب کو پہناتا ہے اور پہناوے سے پاک ہے. اے وہ رب جو سب کو جگہ دیتا ہے اور خود زمان اور مکان سے پاک ہے. اے وہ رب جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کے ملک کی حد نہیں، جس کے لشکروں کی حد نہیں. تیرے سامنے تیرے حبیب کی لٹی پٹی امت آئی بیٹھی ہے. مالدار بھی لٹے پٹے، غریب بھی لٹے پٹے، دکھ دردوں کے مارے ہوئے. میرے مولا
اے میرے رب آج ہماری سن، تجھے نوح علیہ السلام نے بھی اپنی کہانی سنائی تھی، آج ہم بھی تجھے اپنی کہانی سنت۔ اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اگر تو نے عدل کیا پھر تو ہم سے بڑا مجرم ہے ہی کوئی نہیں، اور اگر تو نے رحم کیا تو پھر ہم بھی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ ہمیں عدل کے ترازو میں نہ تولنا، ہمیں رحم کے ترازو میں تولنا، ہمیں اپنے نیک بندوں کے پیچھے جگہ دے دینا، پر ہمیں دھوپ میں نہ کھڑا کرنا، ہمیں ہتھکڑیاں بیڑیاں نہ لگانا، ہمیں جہنم کے کرتے نہ پہنانا، ہمیں جہنم کے سانپ بچھوؤں سے بچا، آگ کھولتے پانی سے بچا، حوض کوثر کا پانی اپنے حبیب کے ہاتھوں سے پلا، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس عطا فرما، اس مجمع نے ہاتھ اٹھائے ہیں انہیں قبول فرما۔ یہ صاحب خانہ تیری محبت میں یہ کرتا ہے، تراویاں پڑھواتا ہے، قرآن ختم کرواتا ہے، تیری بات کرواتا ہے، اسے اس کی نسلوں کو آباد فرما، شاداب فرما، نحال فرما۔ یہ جتنا مجمع اس میں جو کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، اور اے ہمارے رب ہم سے راضی ہو جا، ہو جا، ہو جا۔ ایک دفعہ کہہ دے میں ہو گیا ہوں، ایک دفعہ کہہ دے میں ہو گیا ہوں، ایک دفعہ تو کہہ دے میں ہو گیا ہوں۔ آسمانوں پہ اعلان کر دے کہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو میں نے قبول کر لیا ہے، آسمان کے فاصلے سکیڑ سمیٹ دے اور ہمیں محبت کی نگاہ دے دے، ہمیں محبت کی نگاہ دے دے، ہمیں شفقت کی نگاہ دے دے، ہمارے ساتھ مدد کا معاملہ فرما، ہماری مدد کا اعلان کر دے، فرشتوں کو کہہ دے کہ اتر جاؤ اس دیس کی حفاظت کے لیے، کہہ دے میرے مولا، کہہ دے میرے مولا، کہہ دے میرے آقا، کہہ دے یا اللہ، کہہ دے، کہہ دے، کہہ دے یا اللہ، کہہ دے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ ایک دفعہ کہہ دینا، کہہ دینا، ایک دفعہ تو کہنا میرے اللہ، کہہ دینا یا اللہ، کہہ دینا۔ تجھے پسند ہے منتیں کروانا، ہم کر رہے ہیں منتیں، تجھے پسند ہے گڑ گڑانا، ہم رو رہے ہیں تیرے سامنے۔ یا اللہ، یا اللہ، ہم بچہ مار کھا کے ابا کو بتائے تو بوڑھا باپ بھی غصے میں گلی میں آ جاتا ہے، ہم تیرے حبیب کی امت پٹ پٹ کے میرے مولا زخموں سے چور ہو کر تیرے قدموں میں آ پڑے۔ او ہمارے اللہ، او ہمارے اللہ، او ہمارے اللہ۔ چنگا لگدا ہے علی والا، سونا لگدا ہے علی والا، سونا لگدا ہے علی والا، چنگا لگدا ہے علی والا، علی والا والا علی والا، چنگا لگدا ہے علی والا، سونا لگدا ہے علی والا۔ کسے بھی میدان چو، کسے بھی میدان چو، سن لے سن لے سن لے، نہیں پجدا علی والا، نہیں پجدا علی والا۔